غنی رضی اللہ تعالی عنہ کو اللہ تعالیٰ نے بڑا مقام اور بڑی فضیلت عطا فرمائی تھی۔ یہ وہ ان صحابہ میں سے ہیں کہ جنہوں نے ڈبل ہجرت کی ہے، 2 ہجرتیں کی ہیں۔ ایک ہجرت تو آپ نے سنی ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کی تھی، آپ نے مکہ چھوڑا تھا، مدینہ تشریف لے گئے تھے۔ لیکن اس ہجرت سے پہلے ایک ہجرت اور بھی ہوئی تھی جو نبی علیہ السلام نے تو نہیں کی تھی لیکن آپ کے صحابہ نے کی تھی۔ وہ ہجرت یہ تھی کہ صحابہ نے نبی علیہ السلام کی اجازت سے مکہ چھوڑا تھا اور حبشہ چلے گئے تھے۔ حبشہ کا بادشاہ نجاشی، وہ بڑا ہے تو وہ عیسائی تھا لیکن مسلمانوں کے لیے وہ بڑا خیر خواہ تھا۔ مسلمانوں کے لیے خیر خواہ اس وجہ سے تھا کہ مسلمان بھی تو عیسیٰ علیہ السلام کو مانتے ہیں نا، اور عیسائی بھی عیسیٰ علیہ السلام کو مانتے ہیں۔ مسلمان بھی تو قرآن کو مانتے ہیں، انجیل کو مانتے ہیں، تو عیسائی بھی تو انجیل کو مانتے ہیں۔ تو اس کے دل میں مسلمانوں کی کچھ محبت تھی، کچھ الفت تھی، کوئی خیر خواہی تھی۔ تو نبی علیہ السلام نے کہا کہ جاؤ، وہ حبشہ کا بادشاہ بڑا اچھا ہے تو تم وہاں جا کے ہجرت کر لو۔ تو چنانچہ پھر صحابہ نے ہجرت کی تھی، اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی ہجرت کی تھی۔ اور یہ ہجرت چند صحابہ نے کی تھی، مخصوص چند گنے چنے صحابہ تھے جنہوں نے مکہ چھوڑا تھا اور حبشہ چلے گئے تھے، جن میں حضرت عثمان غنی بھی تھے۔ اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت ابوبکر صدیق کی دعوت پر مسلمان ہوئے تھے۔ حضرت ابوبکر صدیق ان کے اسلام لانے کا ذریعہ بنے تھے۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب مسلمان ہوئے تھے نا تو یہ آرام سے نہیں بیٹھے تھے، بڑے بڑے بندے جو تھے نا نبی علیہ السلام کی خدمت ابوبکر صدیق لے کے آئے تھے، جن میں حضرت عثمان غنی بھی ہیں۔ حضرت عثمان غنی، حضرت طلحہ، حضرت زبیر، یہ بڑی بڑی شخصیات ہیں کہ جن کا نبی علیہ السلام نے نام لے کے جنت کی بشارت دی ہے، یہ بھی حضرت ابوبکر صدیق کی دعوت پر ہی مسلمان ہوئے تھے۔ تو حضرت عثمان غنی مسلمان ہوئے، نبی علیہ السلام کا ساتھ دیا، اور پھر نبی علیہ السلام کی اجازت سے آپ نے مکہ چھوڑا اور آپ حبشہ چلے گئے، اور پھر آپ نے حبشہ چھوڑا، پھر آپ مدینہ بھی چلے گئے۔ تو آپ کو ذو الہجرتین کہا جاتا ہے کہ آپ ان صحابہ میں سے ہیں جنہوں نے حبشہ کی طرف بھی ہجرت کی تھی اور جنہوں نے مدینہ کی طرف بھی ہجرت کی تھی، ڈبل ہجرت کی تھی عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اسی طرح عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ فضیلت بھی حاصل ہے کہ نبی علیہ السلام کی 2 بیٹیاں یکے بعد دیگرے ان کے نکاح میں تھیں۔ سب سے پہلے نبی علیہ السلام نے اپنی بیٹی حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح ان سے کیا تھا۔ پھر غزوہ بدر کے موقع پہ حضرت رقیہ کا انتقال ہوا تو نبی علیہ السلام نے اپنی دوسری بیٹی زینب کا، ام کلثوم کا نکاح نبی علیہ السلام نے حضرت عثمان غنی سے کیا۔ پھر ام کلثوم کا بھی انتقال ہو گیا نبی علیہ السلام کی زندگی میں، ام کلثوم کا بھی انتقال ہو گیا، آپ کوئی بیٹی تھی نہیں آپ کی۔ پھر نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا تھا اگر میرے پاس اور بیٹیاں بھی ہوتی تو میں یکے بعد دیگرے عثمان کے نکاح میں دیتا چلا جاتا۔ آپ خود اندازہ کریں کہ اگر انسان کی بیٹی فوت ہو جائے تو اس کا جو گھر والا ہے اس نے اچھا سلوک کیا ہوتا ہے تو بندہ پھر اپنی بیٹی دیتا ہے نا۔ اگر اس نے ناک میں دم کیا ہو تو کون دیتا ہے اپنی بیٹی؟ تو نبی علیہ السلام نے تو یہاں تک دوسری بیٹی بھی نبی علیہ السلام نے دی، اور یہاں تک فرمایا کہ اگر اور بھی ہوتی تو میں دے دیتا۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے بڑا اچھا سلوک کیا تھا اپنے گھر والوں کے ساتھ، نبی علیہ السلام کی بیٹیوں کے ساتھ بڑا اچھا سلوک کیا تھا کہ جس کی بنا پہ وہ نبی علیہ السلام یہ کہا کرتے تھے اگر میری اور بیٹیاں بھی ہوتی تو میں ان کو دیتا چلا جاتا۔ تو انہوں نے 2 ہجرتیں کی، ڈبل ہجرت، حبشہ کی طرف بھی اور مدینہ کی طرف بھی، اور نبی علیہ السلام کی 2 بیٹیاں یکے بعد دیگرے ان کے نکاح کے اندر آئی تھی۔ تو یہ بھی ڈبل ہو گیا۔ اور 3 مقامات میں آپ کو ایسے بتاتا ہوں کہ 3 مقامات ان کی زندگی میں ایسے آئے تھے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا جو بندہ یہ کام کرے گا اللہ اس کو معاف کر دے گا۔ 3 موقع ایسے آئے تھے عثمان غنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں کہ آپ نے فرمایا جو بندہ یہ کام کرے گا اللہ نے اس کو معاف کر دیا۔ پھر ایک موقع آیا آپ نے فرمایا جو یہ کام کرے گا اللہ نے اس کو معاف کر دیا۔ پھر زندگی میں ایک اور موقع آیا اور اس موقع پہ بھی آپ نے فرمایا جو بندہ یہ کام کرے گا اللہ نے اس کو معاف کر دیا۔ اور یہ تینوں کام یہ کے بعد دیگرے عثمان غنی نے کیے تھے۔ 3 کام تھے، ان میں سب سے پہلا کام یہ تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد نبوی کی جگہ خریدنے کے لیے کہا تھا۔ آپ نے فرمایا تھا جو میری اس مسجد کے لیے جگہ خریدے گا اور اس کو مسجد کے نام کے ساتھ جوڑ دے گا اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت فرما دے گا۔ کون ہے یہ بندہ یہ کام کرے گا؟
عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جگہ خریدی تھی۔ آج لوگ ان کی خریدی ہوئی جگہوں کے اوپر نماز پڑھتے ہیں، وہ مانیں یا نہ مانیں، وہ جو مرضی کہتے رہے ان کو، لیکن جگہ انہوں نے ہی خریدی تھی۔ اس زمانے میں مسجد نبوی کی توسیع عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کی۔ اب وہاں جاتے ہیں، وہ جائے عثمان غنی رضی اللہ پر تان کریں، جو مرضی کرتے رہیں، لیکن خریدی ہوئی جگہ عثمان غنی کی ہے۔ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے جگہ خریدی تھی۔ پھر ایک موقع آیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو بندہ مسلمانوں کے لیے بیر روما، یہ کنواں تھا، جو بندہ مسلمانوں کے لیے کنواں خریدے گا اللہ اس کی مغفرت فرما دے گا۔ یہ کنواں بھی عثمان غنی نے خریدا تھا۔ تو مسجد نبوی کی جگہ بھی کس نے خریدی؟ بیر روما جو کنواں تھا وہ بھی کس نے خریدا؟ عثمان غنی رضی اللہ عنہ۔ پھر ایک تیسرا موقع آیا جو بڑا ہی مشکل موقع تھا، جس کو ہم آج کل کے زمانے میں کہتے ہیں کہ جب فصل پکی ہوئی ہو اور کاٹنے کا وقت ہو تو کسان کسی کی بات سنتا ہے؟ اس کے بعد ٹائم ہی کہتا بھائی بس، اس کے ذہن میں فصل ہی گھومتی رہتی ہے کہ اب اس کی کٹائی ہوگی، یہ جو ہے وہ بازار کے اندر جائے گی، پیسے آئیں گے۔ یہ وقت تھا کہ مدینہ منورہ کی کھجوریں پکی ہوئی تھی، سخت گرمی تھی۔ اس موقع پہ نبی علیہ السلام نے یہ اعلان کیا تھا کہ اب مسلمانوں کو جہاد کی تیاری کرنی چاہیے، اور آپ نے فرمایا تھا سارے نکلیں، سارے مسلمان نکلیں، جو نہیں نکلے گا وہ منافق سمجھا جائے گا۔ اس قدر اعلان ہوا، نفیر عام، انفروا خفافا وثقالا وجاہدوا باموالکم، نکل جاؤ سارے کے سارے، کوئی بھی نہ رہے۔ اور یہ وہ وقت تھا کہ مسلمانوں کے پاس کھانے کے لیے کچھ نہیں تھا، کسی کے پاس سواری نہیں تھی، کسی کے پاس کھانے کے لیے کچھ نہیں تھا۔ نبی علیہ السلام نے پھر اعلان فرمایا کہ جو مسلمانوں کے ساتھ تعاون کرے گا اللہ اس کی مغفرت فرمائے گا، جو مسلمانوں کے ساتھ تعاون کرے گا اللہ اس کی مغفرت فرمائے گا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے اس زمانے میں نبی علیہ السلام کی خدمت کے اندر 1000 دینار پیش کیے تھے۔ کتنے؟ 1000 دینار۔ نبی علیہ السلام اپنی گود میں لے کے نا ایسے کر رہے تھے ان کو، یعنی کہ جس طرح سکے نہیں کہ کھیلتے ہیں نا، وہ کھن کھناتے ہیں، یعنی سکوں کے اوپر سکے لگاتے ہیں تو وہ کھن کھن کی آواز آتی ہے، تو آپ ایسے کر رہے تھے، سکوں کے ساتھ ایسے کھیل رہے تھے کہ ان سے آوازیں نکل رہی تھیں۔ اور پھر آپ نے ارشاد فرمایا تھا عثمان آج کے بعد جو مرضی کرے اس کو کوئی نقصان نہیں ہوگا، یہ جو مرضی کرے، آپ اتنا اللہ کے راستے میں دے دیا، آپ جو کچھ مرضی کرتا رہے اللہ نے اس کو معاف کر دیا۔ اب آپ کو میں تھوڑا سا یہ اندازہ کرا دوں کہ یہ جو نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ جو دے گا میں اس کی مغفرت کر دوں گا، تو عثمان غنی نے کتنے دینار دیے؟ 1000 دینار۔ 1000 دینار کتنا ہوتا ہے؟ نبی علیہ السلام کے زمانے میں 20 دینار کے اوپر زکوٰۃ ہوتی تھی۔ دینار سونے کا ہوتا ہے، 20 دینار کے اوپر زکوٰۃ ہوتی تھی نبی علیہ السلام کے زمانہ میں۔ اور آج 20 دینار جس کو ہم کہتے ہیں 7.5 تولے سونا، آپ سونے کے اوپر جو زکوٰۃ ہوتی ہے، کتنا سونا ہو؟ 7.5 تولے سونا ہو تو زکوٰۃ ہوتی ہے۔ نبی علیہ السلام کے زمانے میں کتنا سونا ہو؟ 20 دینار، یعنی اس زمانے کا 20 دینار اور آج کے زمانے کا 7.5 تولے، یہ برابر ہے۔ آج کے زمانے کا 7.5 تولہ سونا اور اس زمانے کا 20 دینار، یہ ایک برابر ہے۔ اچھا آپ مجھے یہ بتائیں 1000 کے اندر کتنے 20 ہیں؟ نہیں، 1000 کا جو عدد ہے اس میں کتنے 20 آتے ہیں؟ تو 50 آتے ہیں۔ 1000 میں 50 20 آتے ہیں، تو 7.5 کو 50 کے ساتھ ضرب دینا تو 375 تولے بنتا ہے۔ وہ جو 1000 دینار تھا نا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیا تھا، وہ 375 تولے سونا تھا، 450۔ اور ہم ابھی تو سونا جو ہے نا وہ 1.25 لاکھ سے بھی زیادہ ہے۔ آپ سمجھیں کہ 1 لاکھ ہی ہے، اس کو اوپر والے کو تو آپ ایسے ہی چھوڑ دیں سمجھانے کے لیے، آپ سمجھیں کہ 1 لاکھ ہے، تو 375 تولے سونا ہو اور عثمان غنی 375 تولے سونا عثمان غنی نبی علیہ السلام کی خدمت میں دیا، اور 1 لاکھ کا بھی تولہ لگائے نا تو 3.75 کروڑ روپیہ بنتا ہے، 4.25 کروڑ روپیہ بنتا ہے جو عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ صرف سونے کی بات ہے، اونٹ ابھی الگ ہیں، اونٹ ابھی الگ ہیں، اور اونٹ کے بارے میں آتا ہے 800 900 اس کے قریب اونٹ تھے، اور ان کے اوپر بھی سامان لدا ہوا تھا۔
اس کی تو بھی بات ہی نہیں کی۔ یہ صرف سونے کی میں نے بتائی ہے کہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی علیہ السلام کی خدمت میں 1000 دینار دیا تھا، اور 1000 آج کے زمانے کا تقریباً 375 تولے بنتا ہے۔ کتنی بڑی جائیداد تھی جو عثمان غنی نبی علیہ السلام کی خدمت میں پیش کی۔ پھر آپ نے فرمایا نا عثمان جو مرضی کرے، پھر اتنی بڑی رقم اللہ کے راستے میں، اب یہ جو مرضی کرے۔ دیکھ لیں اتنی دولت حاصل کرنے کے باوجود اللہ نے جنت سے دور نہیں کیا۔ نبی علیہ السلام کی زبان مبارک سے آپ نے فرمایا کہ عثمان جنتی ہے، عثمان جنتی ہے، ابو بکر جنتی ہے، عمر جنتی ہے، عثمان جنتی ہے، علی جنتی ہے۔ ایک مجلس میں تو نبی علیہ السلام نے 10 صحابہ کا نام لے کے جو فرمایا نا، ان میں عثمان غنی کا بھی نام لیا۔ اور ایک مقام پہ ایسا ہوا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک باغ کے اندر تشریف فرما تھے، آپ تشریف فرما تھے، تو اس باغ میں حضرت ابوبکر صدیق آئے، دروازہ کھٹکھٹایا تو نبی علیہ السلام کے پاس ایک صحابی تھے، آپ نے فرمایا جو بھی آیا ہے اس کو ایک تو آنے کی اجازت دے دو اور اس کو ساتھ جنت کی بشارت بھی دے دو۔ تو جب وہ دروازہ کھولنے کے لیے گئے تو ابوبکر صدیق آئے ہوئے تھے، پھر دروازہ کھٹکھٹایا، آپ نے فرمایا جو بھی آیا ہے اس کو آنے کی اجازت بھی دے دو اور اس کو جنت کی بشارت بھی دے دو۔ جب دوبارہ دروازہ کھولا گیا تو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے تھے۔ جب تیسری دفعہ دروازہ کھٹکا تو پھر نبی علیہ السلام نے فرمایا جو آیا ہے نا اس کو آنے کی اجازت بھی دے دو، اس کو جنت کی بشارت بھی دے دو، اور اس کو ساتھ اس بات کی بھی یہ خبر دے دو کہ تمہارے اوپر مصیبتیں آئیں گی، یہ بھی بتاؤ اس کو جنت کی بشارت تو دو، لیکن اس کو ساتھ یہ بھی بتاؤ کہ تمہارے اوپر مصیبتیں آئیں گی، تمہارے اوپر پریشانی آئیں گی، تمہاری جنت کی جو بشارت ہے وہ مصیبتوں کے ساتھ جڑی ہوئی ہے، تمہیں جنت ملے گی لیکن ان مصیبتوں سے گزر کر جو اللہ نے تیرے لیے رکھی ہوئی ہیں، تو پھر تمہیں جنت ملے گی۔ تو جب وہ دروازہ کھولنے کے لیے گئے تو دیکھا تو عثمان غنی تھے، وہ عثمان غنی تھے۔ پھر ایسے ہی ہوا پھر ان کے ساتھ کہ ان کے آخری وقت میں ان کو بڑی مصیبتوں کا سامنا کرنا پڑا، بڑی پریشانیوں کا ان کو سامنا کرنا پڑا، اور ظلماً ان کو شہید کر دیا گیا۔ وہ ایک لمبا واقعہ ہے، تو بہرحال وہ نبی علیہ السلام کی پھر وہ پیشن گوئی پوری ہوئی کہ ابوبکر جنتی، عمر بھی جنتی، لیکن عثمان بھی جنتی، لیکن ان مصیبتوں کے ساتھ جنتی جو مصیبتیں اس کے اوپر آئیں گی۔ چنانچہ پھر ایسا ہی ہوا تھا جب ان کی خلافت کے آخری ایام اور آخری مہینے اور آخری سال چل رہے تھے، ان کو بڑی پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑا، بڑی پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑا، آخرکار پھر ان کو شہید کر دیا گیا۔ تو بہرحال نبی علیہ السلام نے ان کو 3 مقامات کے اوپر مغفرت کی بشارت دی، 3 مقامات کے اوپر۔ ایک مقام وہ کہ جب مسجد نبوی کی توسیع کی گئی، دوسرا مقام وہ کہ جب انہوں نے کنواں خریدا، اور تیسرا مقام وہ جب انہوں نے غزوہ تبوک پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت مبارک میں 1000 دینار پیش کیے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم تینوں مقامات میں فرمایا کہ عثمان کو اللہ معاف، عثمان کے لیے بخشش ہی بخشش ہے، جس نے یہ کام کیا اس کے لیے بخشش ہی بخشش ہے، جس نے مسجد نبوی کی توسیع کی اس کے لیے بخشش ہی بخشش ہے، جس نے کنواں خرید کے مسلمانوں کے لیے وقف کر دیا اس کے لیے بخشش ہی بخشش ہے، اور جس نے 1000 دینار نبی علیہ السلام کی خدمت میں مسلمانوں کی مدد کے لیے پیش کر دیا اس کے لیے بخشش ہی بخشش ہے۔ تو جن کو اللہ تعالیٰ نے مال دیا ہے نا، جن لوگوں کو اللہ نے مال دیا ہے وہ اللہ کی جنت خرید سکتے ہیں اپنے مالوں کے ذریعے سے، جیسا کہ عثمان غنی نے کیا۔ مالدار لوگ اپنے مالوں سے جنت کو خریدیں، اپنا مال اللہ کے نام پہ لگائیں، اللہ کی مخلوق کے اوپر لگائیں، کہ وہ اللہ نے دیا وہ اللہ کی مخلوق پہ لگائیں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا اللہ کی مخلوق میں سے اللہ کو وہ بندہ بڑا پسند ہے جو اس کی مخلوق کے ساتھ محبت کرتا ہے، کیونکہ اللہ کی جو مخلوق ہے، جو غریب ہے وہ بھی اللہ کی مخلوق ہے، اس کو بھی اللہ نے پیدا کیا ہے، جس کے پاس کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے، جس کے پاس رہنے کے لیے گھر نہیں ہے، ان سب کو اللہ نے پیدا کیا، ساری اللہ کی مخلوق ہے۔ تو جو ان اللہ کی بنائی ہوئی مخلوق سے محبت کرتا ہے اللہ کو پھر ایسے بندے میں بھی بڑا پیار آتا ہے کہ اس نے میری مخلوق کا خیال رکھا ہے۔ جن کو اللہ نے مال دیا ہے وہ مال کو جنت میں جانے کا ذریعہ بنائیں، اس کو اپنے دل میں اتنی محبت نہ دیں کہ وہ رکاوٹ بن جائے، اس کو اللہ کے راستے میں دیں۔ امیر شریعت سید عطا اللہ شاہ صاحب بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں ایک قول مشہور ہے، وہ اکثر کہا کرتے تھے کہ میں ساری زندگی ایک آدمی کی تلاش میں رہا ہوں لیکن مجھے ملا نہیں ہے۔ وہ کہا کرتے تھے کہ میں ساری زندگی ایک آدمی کو تلاش کرتا رہا ہوں لیکن وہ مجھے ملا نہیں ہے۔ تو بندوں نے پوچھا شاہ جی کون سا وہ آدمی ہے کہ جس کو آپ تلاش کرتے رہے ہیں آپ کو ملا نہیں؟ شاہ جی نے تو زندگی ایسے سفر کے اندر ہی گزار دی تھی۔ وہ خود کہا کرتے تھے ادھی زندگی ریل چنانگی ادھی زندگی جیل چنانگی۔ ان کا یہ مشہور ہے کہ ریل میں یا جیل میں، یا سفر کر رہے ہیں جیلوں کے اندر ہے، انہوں نے ایسی زندگی گزاری۔
تو شاہ صاحب سے پوچھا کہ شاہ جی کون سا بندہ ہے جس کو آپ تلاش کر رہے ہیں تو آپ کو ملا نہیں ہے؟ آپ نے فرمایا وہ بندہ جو اللہ کے راستے میں خرچ کر کر کے غریب بن گیا ہو، اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہو اور خرچ کر کر کے وہ کیا بن گیا؟ غریب۔ ایسا بندہ نہیں ملے گا۔ اللہ کے راستے میں خرچ کرنے سے کوئی غریب نہیں ہوتا۔ یہ کبھی نہیں ہوا کہ بندہ اللہ کے راستے میں خرچ کرے غریب ہو جائے۔ اللہ کے راستے میں جو دیتا ہے اس کا بڑھتا ہی بڑھتا ہے۔ یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات، سود کی وجہ سے انسان کا مال گھٹتا ہے اور اللہ کے راستے میں دینے کی وجہ سے انسان کا مال بڑھتا ہے۔ لیکن یہ ایک انسان کا ایک ایمان اور ایک انسان کا یقین یہ بہت ضروری ہے۔ انسان کے اندر ہمت نہیں پڑتی، دل کھینچا جاتا ہے۔ ظاہر ہے انسان نے وہ چیز محنت سے حاصل کی ہوتی ہے، خون پسینہ ایک کیا ہوتا ہے، محنت کی ہوتی ہے، تو پھر جب انسان دیتا ہے تو پھر انسان کے دل کو جو ہے نا وہ ایک دفعہ کھینچ لگتی ہے کہ میں نے یہ کمایا تھا، اتنی مشقت کے ساتھ میں نے کمایا تھا، میں اس کو دے دوں، فلاں کو دے دوں، فلاں کام میں لگا دوں، تو انسان کو ایک دفعہ دل کھینچا جاتا ہے۔ تو بس انسان کو اللہ کو دیکھنا چاہیے کہ یہ میں نے اللہ کے نام پہ دیا، کہ جس کی کائنات اس کی ہے، زمین و آسمان اس کا ہے، یہ اس کے نام پہ جا رہا ہے، وہ دیکھ رہا ہے، وہ اس کا ضرور اجر عطا فرمائے گا۔ تو جن کو تو دیا ہے اللہ نے مال، وہ تو جنت خریدیں اپنے مالوں کے ذریعے۔ تو جن کے پاس مال نہیں ہے پھر وہ کتنے جائیں؟ وہ ذکر کریں، وہ اللہ کو یاد کریں، وہ ذکر کے ذریعے۔ جن کو مال ملا ہے وہ مال کے ذریعے سے اللہ کے قریب ہو جائے اور جنت کو حاصل کریں، اور جن کے پاس مال نہیں ہے وہ ذکر کریں۔ اور اگر مالداروں نے اللہ کے نام پہ خرچ بھی کر دیا اور ساتھ ساتھ ذکر بھی کر رہے ہیں تو پھر ان کا مقابلہ کوئی نہیں کر سکتا۔ پھر اگر مالداروں نے خرچ کرنا بھی شروع کر دیا اور ذکر بھی کرنا شروع کر دیا تو پھر ایسے مالداروں کا مقابلہ نہیں ہے، تو پھر بہت آگے نکل جائیں گے۔ لیکن جس کے پاس مال نہیں ہے اور وہ زیادہ قریب اور جنت کے قریب اور اللہ کے قریب ہونا چاہے تو پھر اس کو چاہیے کہ اللہ کو زیادہ سے زیادہ یاد کریں۔ مالدار ہے تو مال اللہ کے راستے میں لٹا دے، اور اگر مال نہیں ہے، غریب آدمی ہے، تو پھر اللہ کا ذکر کرے، اللہ تعالیٰ اس کو بڑا نوازے گا، بڑا نوازے گا۔ ذکر کے اندر ہمارے شریعت کے اندر بڑی آسانی ہے، اس کے لیے کوئی شرط نہیں ہے، یعنی کہ یہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ آپ باوضو ہوں تو پھر آپ ذکر کریں گے، آپ مسجد کے اندر ہوں تو پھر آپ ذکر کریں گے۔ اس کے لیے کوئی شرط نہیں ہے، کوئی قید نہیں ہے، آپ جہاں بھی ہیں جس حالت میں ہیں آپ ذکر کر سکتے ہیں۔ آپ دکان کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں تو آپ ذکر کر سکتے ہیں، آپ بازار کے اندر چل پھر رہے ہیں تو آپ ذکر کر سکتے ہیں۔ ذکر کرنے سے انسان کو نا اللہ یاد رہتا ہے۔ جو انسان کو اللہ یاد رہتا ہے بندہ نافرمانی سے بچتا ہے۔ بس ایک بندہ ذکر جو کر رہا ہے، اس کو پتہ ہے وہ ذکر کر رہا ہے، اب اس کے سامنے گناہ کا موقع آ گیا تو اس کو ایک دفعہ تو جھٹکا لگے گا کہ بھائی جس کے نام کی تسبیحیں پھیر رہا ہوں تو اب اسی کی نافرمانی کروں، جھٹکا ایک دفعہ ضرور لگے گا۔ اب وہ الگ بات ہے کہ وہ پھر شیطان کی طرف مائل ہو جائے، شیطان کا پجاری بن جائے اور اس کے پیچھے لگ جائے اور اس کے نقشے قدم پہ چلنے لگے، یہ الگ بات ہے۔ لیکن ذکر کرنے والے کو یہ ضرور حاصل ہوتا ہے کہ اللہ کی ذات کا استحضار رہتا ہے، گناہوں سے بچنے کا ایک دفعہ اس کو موقع ضرور ملتا ہے، اس وجہ سے کہ وہ اللہ کو یاد کر رہا ہوتا ہے۔ شیطان کے پیچھے وہ پھر پیچھے لگنے کے چانس بہت کم ہوتے ہیں، اور شیطان جو ہے نا یہ دنیا کے اندر یہ کام ضرور کرتا ہے کہ لوگوں کے لیے برائی کو مزین کا بنا کے جتنے بھی اللہ کی فرما برداری کے راستے ہیں ان کے بارے میں کانٹے ڈالتا ہے، ان کے بارے میں بدگمان کرتا ہے، اور جو نافرمانی کے گناہ کے راستے ہیں ان کو خوبصورت بناتا ہے کہ اس میں تمہارا یہ فائدہ ہے، اس میں تمہارا یہ فائدہ ہے۔ یہ شیطان یہ کام کرتا ہے، اور جب اللہ قیامت کا دن قائم فرمائے گا اس وقت تک بندے کہیں گے ہاں بھائی شیطان آنا اب ہمارا ساتھ دے، وہ کہے گا نہ بھائی نہ، جو وعدہ تم سے تمہارے رب نے کیا تھا وہ بالکل سچا اور حق وعدہ تھا، جو کچھ میں نے کہا تھا وہ سب کچھ جھوٹا تھا، اللہ کے سچے وعدوں کو تم نے چھوڑ دیا اور میرے جھوٹے وعدوں کو تم نے لے لیا، اب چلو میرے ساتھ ہی ساتھ چلو، میں تمہارے آگے آگے تم میرے پیچھے پیچھے، میں خود بھی جہنم کے اندر جا رہا ہوں، تمہیں بھی جہنم کے اندر لے جاؤں۔ یخدم قومہ یوم القیامہ فاوردہم النار، وہ قیادت کرے گا اپنے گناہ گاروں کی۔ جو نافرمان لوگ ہیں نا ان کا قائد شیطان ہوگا، ان کا قائد فرعون ہوگا۔ جو لوگ فرعونیوں کے پیچھے لگے اور شیطانوں کے پیچھے لگے، قیامت کے دن وہی لوگ ان کے قائد ہوں گے، وہ ان کی قیادت میں جہنم کے اندر جائیں گے، اور جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور نیک لوگوں کے راستے پر چلیں گے ایسے بندوں کے قائد بھی نیک لوگ ہوں گے اور محمد الرسول اللہ ہوں گے، اور یہ پھر جنت کے اندر لے کے جائیں گے۔ تو بہرحال یہ جو شیطان ہوتا ہے یہ پھر انسان کے لیے برائی کا راستہ جو ہے وہ خوبصورت بناتا ہے، اور جو اچھائی کا راستہ ہوتا ہے اس کے بارے میں نقصانات کہ تم یہ کرو گے تو تمہارا یہ نقصان ہو جائے گا، یہ نقصان ہو جائے گا، اور جو گناہ ہیں ان کے بارے میں اچھے کہ یہ بڑا اچھا راستہ ہے، لوگوں نے اب ترقیاں کر لی ہیں، تم کس بات کے اندر پڑے ہوئے ہیں، تو جو برائی کے راستے ہیں ان کو اچھا بنا کے پیش کرتے ہیں۔
تو بہرحال شیطان ہے وہ آزمائش کے لیے، لیکن ہمیں اس کا مقابلہ کرنا چاہیے۔ تو جو لوگ مالدار ہیں ان کے لیے نمونہ حضرت عثمان غنی ہیں، وہ مال کے ذریعے سے جنت حاصل کریں، اور جن کے پاس مال نہیں ہے، بیچارے غریب ہیں، تو وہ کیسے جنت حاصل کریں؟ ذکر کے ذریعے سے، اللہ کو یاد کرنے کے ذریعے سے، مالدار مال کے ذریعے سے اور ذکر والے ذکر کے ذریعے سے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔